أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم ان حروف کو مقاطعات کہتے ہیں۔ ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں، بلکہ یہ بعید ہے اللہ اور رسول کے درمیان جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا اور بعض اکابر سے جو ان کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ و تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالی یہ ہے۔ تو اب اس کو رائے شخصی کہہ کر تغلیظ کرنا میں شخصی رائے ہے جو تحقیق علماء کے بالکل خلاف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک وہ یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، یعنی اس کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقعی ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتباہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو یا سننے والے کے فہم میں خلل ہو۔ اول صورت میں محل ریب یہ کلام ہے اور دوسری صورت میں محل ریب حقیقت میں سمجھنے والے کا فہم ہے۔ کلام بالکل حق ہے، گو اس کو اپنی نافہمی سے وہ کلام محل ریب معلوم ہو۔ سو اس آیت میں ریب کی صورت اول کی نفی فرمائی ہے۔ تو اب یہ شبہ کہ کلام اللہ کے کلام الہی اور حق ہونے میں تو سب کفار کو ریب و انکار تھا، پھر اس نفی کے کیا معنی بالکل جاتا رہا، باقی رہی صورت ثانی، اس کو آگے چل کر فرما دیا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ إِلَىٰ نمبر 3۔ یہاں سے آخر قرآن تک جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا جو سوال بندوں کی طرف سے ہوا تھا۔ نمبر 4، یعنی جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے، کیونکہ جو اپنے خدا سے خائف ہوگا اس کو امور مرضیہ اور غیر مرضیہ یعنی طاقت و معصیت کی ضرور تلاش ہوگی، اور جس نافرمان کے دل میں خوف ہی نہیں اس کو طاعت کی کیا فکر اور معصیت سے کیا اندیشہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومن اور سے، ما جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔
یعنی جو چیزیں ان کے عقل و حواس سے مخفی ہیں جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان امور غائبہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ نمبر 6، اقامت صلاح کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 7، سب طاعتوں کی اصل 3 ہیں۔ اول جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بدن سے، تیسری مال سے۔ سو اس آیت میں ہر سے اصول کو ترتیب وار لے لیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آسان ترجمہ، والذین، اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف سے، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جن مشرکین نے ایمان قبول کیا، یعنی اہل مکہ، اور اس آیت میں ان کا بیان ہے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مشرف باسلام ہوئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آسان ترجمہ، اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ھدی ہدایت کے ہیں، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، وا اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی، جس سے معلوم ہو گیا کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے، ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں۔ نعمت ایمان۔ اب ان دونوں فریق مومنین سے فارغ ہو کر اس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آسان ترجمہ، انا بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان کفار سے خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے کفر مقرر ہو چکا اور دولت ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو کافر تھے مشرف باسلام ہو گئے، مشرف باسلام ہوئے اور ہوتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آسان ترجمہ، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم ان کے دل، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کان، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃ پردہ، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
ان کے دلوں پر مہر کر دی یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے، اور کانوں پر مہر کر دی یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، اور آنکھوں پر پردہ ہے یعنی رائے حق کو نہیں دیکھتے۔ کفار کا بیان ختم ہو گیا۔ منافقوں کا حال اس کے بعد 13 آیتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ